مجاز آپ دے نائب آپ دے مرید صادق حضور قبلہ نائب محدث اعظم ولی کامل شیخ الحدیث دی خدمت وچ حاضر ہو گئے. ادوں تو لے کے ہن تک 32-33 سال ہو گئے گزر گئے. گاہے بگاہے کدی نہ کدی سال 6 مہینے بعد 2-4 سال بعد استاد صاحب نال ملاقات کسی جگہ سے ہو جانی. چند مہینے پہلے آپ نے میرے چھوٹے بھائی حافظ اللہ یار صاحب کی وساطت نال رابطہ کیتا بھی میرا دل کرتا ہے میں تجوید پڑھاں. اے گل یاد رکھو، اللہ فرماندا ہے کہ اللہ جڑے ولی نے الذین آمنوا وکانوا یتقون، اللہ دے ولیاں دی پہچان اے نہیں ہے کہ کھربا پتی انہاں کول آئے. کھربا پتی تو لوگ دنیا والوں کے پاس بھی جاتے ہیں. اللہ کے ولی کی پہچان یہ ہے کہ پہلے تو وہ مضبوط ایمان والے ہوتے ہیں، اور دوسری ان کی پہچان یہ ہے جو قرآن نے فرمائی وَقَانُوا يَتَّقُونَ، وہ متقی اور پرہیزگار ہوتے ہیں. سبحان اللہ کہنے کی آپ کو اجازت ہے اگر آپ اللہ سے سمجھے تو کہہ سکتے ہیں. میں کہا استاد جی میرے واسطے بڑی خوشی ہوئے گی الحمدللہ، اور ساوی 25 سال تو درس نظامی دی تدریس دا شرف حاصل ہے. میں کہا استاد جی اسی اتنے کورس کرانے ہیں، ساڈے بڑا مشہور کورس ہے پورے پاکستان دے وچ، ساڈے پیرو مرشد دی بارگاہ چ لوگ پڑھ کے جاندے نے، میں بھی پڑھاندا رہا. تسی تشریف لیاؤ، ساڈے واسطے بڑی سعادت ہوئے گی. آپ دی ذرہ نوازی آپ نے اپنے ایک شاگرد کول چلے گئے. پہلے میں شاگرد سی، پھر میں انہاں دا استاد بھی بن گیا. اسی جنہ ہو سکیا انہاں دی پروٹوکول دے اندر، انہاں دی عزت افزائی دے اندر اپنے لوگ کوشش کی کہ فرق نہ پے. بہت خوش ہو گیا ہے، بہت خوش. ہو سکتا ہے کئی دوستوں نے ذکر بھی کیتا ہوئے. تجوید پڑھی آپ نے کیونکہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان ہے تعلموا قبل ان تسودوا، سرداری تو پہلے علم سیکھو. کی فرمان ہے حضور دا؟ عالم بنن تو پہلے، پیر بنن تو پہلے، مولوی بنن تو پہلے، چودھری بنن تو پہلے چتراہٹ دے معاملہ سیکھو، وزیر بنن تو پہلے وزارت دیاں ذمہ داریاں سیکھو، باپ بنن تو پہلے اولاد دے حقوق سیکھو، سردار بنن تو پہلے متحتاں دے حقوق سیکھو. بڑا وسیع مفہوم ہے. فرمایا سرداری سے پہلے علم سیکھو کہ جو آپ کو منصب ملنے والا ہے پہلے اس کے متعلق اس کی جو بنیادی اور مبادی چیزیں ہیں وہ پہلے سیکھو، تاکہ جب تم سردار بن جاؤ پھر تم ایک معاشرے کا ایک اچھا معمار بنو. فرمایا سرداری سے پہلے علم سیکھو. استاد صاحب فرمان لگے میں سیکھنا چاہنا. میں کہا استاد جی تشریف لے آؤ تسی. الحمدللہ چند دن آپ ساڈے کو رہے اور بڑے خوش ہو کے آئے اور بڑیاں ہی دعاواں آپ نے دتیاں. میرے واسطے سعادت ہے کہ جس بندے دے استاد ہوتے تے خوش ہونا تے ماں پیو خوش ہونا، وہ بندہ اتنے بھی کامیاب ہے اگے بھی کامیاب ہے. اس مناسبت نال مینوں اور زیادہ تعلق گہرا ہو گیا. جنازے دی بھی حاضری دا شرف حاصل ہویا، حکم ہویا، اج بھی میں حاضر ہو گیا. میں عید والے دن استاداں دے نال ملاقات کرنا آیا. اصل مغرب دی نماز تو پہلے ساڈا پنڈ 94 پتہ ہونا ہے کئی دوستاں نوں. حافظ منیر احمد صاحب میرے والد ماجد، چانے اڈے تے آپ کی کھاد دی دکان ہوئی سی. آپ نے میں گھر پہنچا، میں راستے فون تے رابطہ کیا. میں کہ استاد جی عید دا دن اسی گھر آیا، ساڈا دل کردا ہے تھوڑی زیارت کری ملیے. کہندے جی لازمی آؤ لازمی آؤ. مینوں تھوڑا جہا اشارہ کیتا، کہندے جی میری طبیعت تھوڑی جی گڑبڑ ہوئی ہے. میں کہا استاد جی خیر ہو گیا؟ فرماندے طبیعت ہن ٹھیک ہے. اسی آئے بڑے خوش باش بیٹھے رہے. بڑا استاداں نے بڑا سانوں کھان پین دیا شاواں پیش کیتیاں، شفقت فرمائی، عزت دیتی. عزت کیتی نہیں، وڈیاں واسطے لفظ کی بولی دے، ہاں عزت دیتی استاداں نے سانوں ہور زیادہ. میں کہا استاد جی مینوں 32-33 سال ہو گئے نے. میں کہا مینوں سکول دی زیارت ہی کرا دیو جتھے اسی بہ کے پڑھتے رہے. میرے نال چلے گئے، اسی صاحبزادہ سی انہاں دا. بڑے خوش ہوئے، بڑیاں دعاواں دیتیاں. سویرے فجر تو بعد مینوں بیٹے دا فون آ گیا بھی استاد صاحب وصال فرما چکے. عید والے دن میں انہاں دے چہرے 'چ ججمنٹ کیتی کہ خاص قسم دی نورانیت مینوں نظر آ رہی سی. اور انہوں نے بھائی دس رہے ہیں کہ ہر ایک نوں بڑی محبت نال مل رہے سن، ہر ایک نوں بڑی محبت نال مل رہے سن. دوستو انسان دے خاتمہ اچھا ہونا چاہیے. امام الانبیاء سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ جے آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوئے محمد رسول اللہ، یعنی مرن لگا کلمہ پڑھ لے دخل الجنہ، بندہ سیدھا ہی جنت داخل جائے گا.
میں اخبار دی تراشش پڑھیا یورپ دا ہسپتال ہے، اتنے بی بی 76 سال دی تقریباً دی عمر ہے، مہینے تو بیمار پئی ہے، نہ مر رہی ہے نہ ٹھیک ہو رہی ہے۔ ایک دن کہنے لگی کہ جناب کسی عالم نو بلاؤ، سکالر مسلم سکالر نو بلاؤ۔ حیران ہو گیا ڈاکٹر بھی کہ اینوں کی لوڑ پے گی مسلم سکالر دی۔ وہ جدوں ایک عالم دین مسلمان اتنے گئے تو کہتے مینوں کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دے۔ کرسچین عورت نان مسلم ہے، غیر مسلم ہے، مہینہ بیمار پئی ہسپتال دے اندر، مرن لگیا کلمہ نصیب ہو گیا۔ ایمان نہ دسو میرے مصطفیٰ دا فرمان پورا ہو گیا کہ جدا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوئے گا وہ داخل الجنہ، بندہ سیدھا ہی جنت داخل ہوئے گا۔ وہ جڑا مرن لگیا کلمہ پڑھ لے جنت جاندا ہے، تے جنے جمن تو لے کے مرن تک کلمہ درود پڑھے ہوئے تے اللہ رسول دا ذکر کیتا ہوئے، اونوں اللہ کتنا بڑا مقام عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ اسی واسطے اللہ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت کشتہ عشق مصطفیٰ وفادار امام اعظم نائب غوث اعظم آپ فرماتے ہیں عرش پر دھومیں مچے وہ مومنوں سالے ملا، عرش پر دھومیں مچے وہ مومنوں سالے ملا، فرش سے ماتم اٹھے وہ طیب و طاہر گیا۔ سبحان اللہ۔ آپ فرماندے نے مسلمانہ نبی دے کلمہ پڑھن والے آ تو ہو جا نیک پرہیزگار بن جا، جدوں تو دنیا تو جاویں دنیا والے رون تینوں یاد کر کے، کوئی آکھے درود بڑا پڑھدا ہے، کوئی آکھے کلمہ بڑا پڑھدا ہے، کوئی آکھے نمازی تے پرہیزگار ہے، کوئی آکھے جناب والا 5 ٹائم دا نماز، کوئی آکھے اذان بڑی سونی پڑھدا ہے، کوئی آکھے چہرے تے بڑی سونی سنت سجائی ہے، کوئی آکھے تے دستار بڑی سونی ہے، ادا کردار بڑا سونا ہے یارو۔ عرش پر دھومیں مچے، فرشتے کہن آن والا عام بندہ نہیں آ رہا، آن والا ابو بکر دا بھی غلام ہے، عمر دا بھی غلام ہے، عثمان غنی دا بھی غلام ہے، مولا علی دا بھی غلام ہے، حسنین کریمین طیبین طاہرین دا بھی غلام ہے، داتا علی حجویری دا منن والا بھی ہے، بابا فرید دا منن والا بھی ہے، احمد رضا بریلوی تے پیر مہر علی تے سلطان العارفین دے منن والا، آن والا حضور دے صحابہ تے اہل بیت دا تابعدار ہے، آن والا نبی دا عاشق ہے، آن والا 5 ٹائم دا نمازی ہے، آن والا قرآن پڑھن والا ہے، نبی تے درود و سلام پڑھن والا ہے۔ جدوں بندہ دنیا تو جائے فرشتیاں دے وچ دھوما پہ جان، عرش پر دھومیں مچے وہ مومنوں سالے ملا، عرش پر دھومیں مچے وہ مومنوں سالے ملا، فرش سے ماتم اٹھے وہ طیب و طاہر گیا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود پاک مل کے پڑھ دے، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ۔ میں قرآن پاک کی آیت کریم نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء حق اہل سنت۔ اللہ پاک فرماندہ ہے وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ۔ چند دنوں کی گفتگو یہ توجہ بہت فرمانا بڑی نوازش ہوئے گی۔ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اللہ نیکاں نو اپنا بیلی بناؤندا ہے۔ بے شک۔ کینو بیلی بناؤندا ہے؟ صالحین کو بیلی بنا، دوست رکھتا ہے۔ تولا یتولا، اللہ محبت رکھتا ہے، دوست رکھتا ہے صالحین کے ساتھ، نیکاں نو بیلی بناؤندا ہے۔ تے نیک بندہ کیویں بندا ہے؟ نیک بننے واسطے ایک ہی شرط ہے، حضور دا تابعدار ہو جائے۔ ایک ہوندی اطاعت، ایک ہوندی پیروی، اتباع۔ اطاعت کا معنی ہوتا ہے صرف حکم مننا، ہم اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، پیروی نہیں کر سکتے، کیونکہ پیروی کری دی کسی دی کام دی ابتدا، اللہ کام کرنے تو پا کے حضور نماز پڑھ دینے، اسی حضور دی اطاعت بھی کرنے ہیں، حضور دی پیروی بھی کرنے ہیں۔ حکم اللہ کا مانتے ہیں اور رسول کا حکم بھی مانتے ہیں، رسول کی پیروی بھی کرتے ہیں۔ بلکہ اللہ فرماتا ہے وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، میرے رسول دی گل تے مننی ہے۔ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، جیڑا میرا تے میرے رسول دا تابعدار ہو جائے تو دا بھی تابعدار ہو جائے، سبحان اللہ۔ اس کی اتباع کر۔
اللہ فرماتا ہے کہ میں نیکاں نو کی بناؤنا، بولو بیلی بناؤنا، دوست بناؤنا، اور نیک بننے کے لیے صرف ایک ہی شرط ہے، دل کے اندر محبت مصطفیٰ ہو، اس جسم کے اوپر مصطفیٰ کی سنت نافذ ہو۔ سبحان اللہ۔ سر کے بالوں سے لے کر، حضرت نے تو ماشاءاللہ بڑی خوبصورت بات کی کہ چہرے پہ داڑھی شریف سجانے کی، میں مزید وضاحت کر دیتا ہوں کہ سر کے بالوں سے لے کر، سر کی پگڑی اور دستار ٹوپی سے لے کر پاؤں تک بندے کا جو جسم ہے، اپنے جسم پر حضور کی سنت کو رائج کر لے۔ اللہ فرماتا ہے پھر میں تجھے دوں گا کیا؟ فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، کہ جو نیک بن جاتا ہے، میرے محبوب کا تابعدار بن جاتا ہے، مرد ہو یا عورت، میں یہ نہیں دیکھتا اس کا قبیلہ کون سا ہے، اس کا خاندان کون سا ہے، یہ غریب ہے یا امیر ہے، کالا ہے، گورا ہے، عربی ہے، عجمی ہے، میں یہ نہیں دیکھتا، وہ چاہے مرد ہو یا عورت ہو میرے نبی کا غلام، جب وہ نیک بن جاتا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، لوگوں کی نگاہ کے سامنے تو مر کر قبر میں چلا جاتا ہے، لیکن اس کی قبر کی زندگی میں دنیا کی زندگی سے زیادہ خوبصورت بنا۔ سبحان اللہ۔ نیک بنا مولا، چلو یہ تو مان لیا ہم نے، اے گل تے مان لئی بھی قبر وچ تو چنگی قبر بنائے گا، ایتھے کی دے گا؟ کیوں بھائی شکیل بھائی، قبر تے اللہ جنت دے گا، جنت مکان بنائے گا، مولا ایتھے کی دے گا؟ فرمایا ایتھے یہ دیاں گا جڑا نیک بنے گا انہوں اپنا بیلی بنا لا۔ کسی بندے دا بیلی کوئی وزیر اعظم ہوئے، پرائم منسٹر ہوئے، سی ایم ہوئے، پریزیڈنٹ ہوئے، کوئی بڑا عہدیدار بندہ ہوئے، انہوں تے تھوڑ کوئی نہیں ہوندی، انہیں تے فون کروں ہے، سارے کام حل ہو گئے۔ جڑا اللہ دا بیلی بن جائے پھر انہوں بھی تھوڑ نہیں ہونی چاہیے، وہ بھی سارے کام حل ہونے چاہیے۔ پھر یہ جڑے صوفیاء قسم دے لوگ ہوندے نے، پھر یہ دنیا کی طرف توجہ کیوں نہیں کرتے؟ تے رب دے بیلی نہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ مومنوں کی ماں کو، آج میں نے صبح یہ حدیث دیکھی، سرکار نے فرمایا عائشہ اگر میں چاہوں، لو شئتو، اگر میں چاہوں، لصارت معی جبال و ذہب، اگر میں چاہوں تو یہ جو پہاڑ ہیں سارے پتھر کے، میں چاہوں تو یہ سارے سونے کے بن جائیں۔ سبحان اللہ۔ مجھے رب نے اس کائنات کا مالک و مختار بنا کر بھیجا ہے۔ انی ہوتی تو خدائیں، انی ہوتی تو مفاتیح خزائن الارض، زمین و آسمان کے خزانے میرے رب نے مجھے عطا فرما دیے ہیں۔ اس نے فرمایا ہے انا اعطیناک الکوثر، محبوب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کر دیا ہے، میں چاہوں اشارہ کروں تو کبھی سورج واپس آتا ہے، کبھی چاند کا ٹکڑا واپس ہوتا ہے، اور کبھی پانی رکتا ہے، کبھی چلتا ہے۔ میں چاہوں تو سونے کے پہاڑ بن جائے، لیکن میں دنیا نہیں چاہتا، میں رب سے چاہتا کیا ہوں؟ رب زدنی علما، مولا پہلے بھی تو نے مجھے عالم ما کان و ما یکون بنا کر بھیجا ہے، آپ بھی مجھے اور زیادہ علم عطا فرما۔ سبحان اللہ۔ استاد صاحب جدو گئے تے کہنے لگے میں اس حدیث تے عمل کرنا، اللہ۔ ویڈیو بھی ہے، حضور دا فرمان ہے اطلب العلم من المہد الی اللہ، دے گود تو لے کے قبر تک کی حاصل کرو، علم حاصل کرو۔ علم حاصل کرو۔ فرماندے میں اس حدیث دا مصداق بن کے آیا، میں عمل کرن آیا، تو یارو اس عمل کرن واسطے کوئی عمر دی قید نہیں، کیوں جی ہے کوئی عمر دی قید؟ رسول پاک علیہ السلام کی خدمت ہے کہ بندہ بیٹھا ہے تو موت دا فرشتہ آ کے کہنے لگا یا رسول اللہ تھوڑی دیر بعد دی میں روح نو قبض کرنا ہے، سانو نہیں دسدا فرشتہ، حضور نو دسدا ہے۔ فرق رکھنا چاہیے امتی تے نبی اندر، بے وقوف قسم کے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں ہم وہ برابر نہیں، وہ برابر تو بندہ باپ کے کبھی نہیں ہو سکتا، برابر تو بیٹا کبھی باپ کے نہیں ہو سکتا، امام الانبیاء کے برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام جیسا تو رب نے کوئی پیدا فرمایا نہیں۔ اللہ فرماتے فاتو بسورۃ من مثلہ، اے کفار مکہ تم سارے قرآن کی بات کرتے ہو کہ یہ نبی نے اپنی طرف سے بنایا ہے، تم ایک سورت اس جیسی لے کر آؤ، جب قرآن کی ایک سورت تم نہیں بنا سکتے، قرآن کی ایک سورت جیسی کوئی اور سورت نہیں ہو سکتی، جس محبوب پر سارا قرآن نازل ہوا ہے اس محبوب جیسی سونی سورت کو کیسے ہو سکتی؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا علم سیکھو، کیا فرمایا؟ سرداری سے پہلے علم سیکھو، جب علم سیکھ جاؤ گے، ہمارے پاس بہت سے طلباء پڑھتے ہیں، علماء بنتے ہیں، پھر کئی ایسے بھی ہوتے ہیں 3-4 سال لگا لیے، 8 سال کا کورس ہوتا ہے، اس کے بعد پھر 2 سال بعد اسپیشلائزیشن ہوتی ہے جس کو ہم تخصص فی الفقہ کہتے ہیں، مفتی کورس کہتے ہیں،
پھر اس کے بعد پھر وہ پڑھتے ہیں. اکثر ایسے ہوتے ہیں 2-3 سال لگائے, تھوڑی سی قرات آ گئی, فاتحہ پڑھنی, تقریر کرنی آ گئی, 2 شعر یاد کر لیے, مسجد مل گئی, گزارا چلا دیتے ہیں. لیکن ان کی اصل منزل وہ رہ جاتی ہے. پھر جب وہ مسائل آتے ہیں تو پھر ان کے لیے مشکلات ہوتی ہے. دوستو میرے حضور فرماتے ہیں سرداری سے پہلے میں آپ سب کو یہ گزارش کرتا ہوں, اللہ نے آپ کو جو بھی دینی یا دنیاوی منصب دیا ہے اس منصب سے پہلے اس منصب کے اصول سیکھیں, اس کے قواعد و ضوابط سیکھیں. میں اگر ایک ٹیچر ہوں, استاد ہوں, پروفیسر ہوں, لیکچرر ہوں, ڈاکٹر ہوں, وکیل ہوں, انجینئر ہوں, سیاستدان ہوں, تو میرے اوپر تقاضے کیا ہیں؟ میں ایک باپ ہوں تو میرے اوپر اولاد کے تقاضے کیا ہیں؟ میں ایک بیٹا ہوں تو باپ کے میرے اوپر تقاضے کیا ہیں؟ جو یہ سیکھ جاتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے, اللہ فرماتا ہے اسے دنیا میں بھی کامیابی عطا فرماؤں گا, آخرت میں بھی کامیابی عطا فرماؤں گا. سبحان اللہ. وہ سوال پیدا ہی ہوتا ہے جڑا اللہ دے بیلی بن جائے پھر وہ اللہ کو جو منگے اللہ تو پھر دے گا. جڑا اللہ دا جو بیلی ہوئے وہ اللہ کو منگے مولا مینوں اے دے دے, اے دے دے, اے دے دے. اب جو میری سمجھ میں آیا وہ یہ ہے کہ جڑا اللہ دا بیلی بن جائے نا پھر رب کو سونا نہیں منگتا. کیوں جی؟ چاندی نہیں منگتا, پراپرٹی جائیدادیں زمین پلازے خربوں روپے نہیں مانگتا, وہ بڑے بڑے ملکوں کے ویزے نہیں مانگتا. جڑا اللہ کا بیلی بن گیا کی بن جائے بولو, وہ آدھا مولا میری نماز قضا نہ ہوئے, وہ آدھا مولا میرا روزہ نہ چھٹے, وہ آدھا مولا میرے زبان تے جھوٹ جاری نہ ہوئے, مولا میرے دل وچ کوئی برا خیال پیدا نہ ہوئے, مولا میں گندی گفتگو نہ سنا, مولا مینوں غیبت تو بچائیں, چغلی تو بچائیں, عداوت تو بچائیں, کینے تو بچائیں, بغض تو بچائیں, مولا میرے کو ظلم نہ ہوئے, زیادتی نہ ہوئے, کسی دا حق نہ کھاواں, مولا یا میں تیرا ذکر کراں یا تیرے مصطفیٰ دا ذکر کراں. سبحان اللہ. ذکر تیرے یار دا مولا کرے دا ونجا. سبحان اللہ. ذکر تیرے یار دا مولا کریندا رے ونجا. عرش تے تو نہ گھنے میں اتھے کریندا رے ونجا. اور جڑا نبی دا تابعدار بن گیا, غلام بن گیا, اللہ نے انہوں ایتھے بھی سرداری دیتی, اگاں بھی سرداری دیتی. میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے مکے دے کافراں نوں فرمایا, لوگو تسی دنیا چاہندے ہو تے میرے تابعدار بن جاؤ, اللہ تانوں دنیا بھی دے گا, آخرت وچ مر جاؤ گے تے جنت بھی عطا فرمائے گا. کیونکہ اللہ فرماندا ہے 16واں پارہ, تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا. اللہ فرماندا ہے ساڈے بندیاں وچوں جڑا نیک پرہیزگار بن جائے اسی جنت اس کے نام لگا دیتے ہیں. اس واسطے دوستو فکر آخرت کے 2-3 منٹ میں گفتگو کرا, اساں سارے دنیا تو جانا ہے تے ثواب تاں ہے کہ دنیا تو جائیے نا تے اللہ فرمائے بندیا میں تیرے تے راضی تو میرے تے راضی ہو جائے. بندیا تو بعض بندے شکوہ کر دیتے ہیں, وہ فلانے دا کاروبار بڑا بڑا ہے, میرا اینا نہیں, فلانے دی فصل بڑی 60 من فی ایکڑ ہوئی ہے تے میری 40 من لتھی ہے, میں تے محنت بڑی کی گئی. بعض حضرات گلا کرتے ہیں رب کا, لیکن خوش بخت وہ ہے جڑا کہ مولا تو میں نے جو بھی دیتا ہے میں وہ تے راضی ہوں. تے جڑا بندہ انج کردا ہے نا, قیامت والے دن انہوں اللہ کی فرمائے گا, اللہ فرمائے گا بندیا میں نے تینوں دکھ دیتے, مصیبتاں دتیاں, تکلیفاں دتیاں, رزق تینوں تھوڑا دیتا, نعمتاں تھوڑیاں دتیاں, دکھ زیادہ دیتے, مسائل زیادہ دیتے, تینوں میں بہتیاں زمیناں نہیں دتیاں, تینوں کو 2 کروڑ والی میں تینوں وڈی گڈی نہیں دتی, تینوں کو وڈا پلازا نہیں دیتا, تیرا کاروبار بھی چھوٹا جہا سی, وڈی سروس نوکری بھی کوئی نہیں تیرے کول, عہدہ بھی کوئی نہیں سی, نعمتاں تھوڑیاں, تکلیفاں زیادیاں. بندیا تو کدی اوف نہیں کیتی, میری رضا تے راضی رہا. بندیا تو میرے تھوڑے رزق تے راضی ہو گیا, اج میں تیرے تھوڑے عملاں تے راضی ہو گیا. سودا بڑا زبردست ہے, سودا بڑا زبردست ہے. اج میں تیرے تھوڑے عملہ تے کی ہو گیا بولو. اور سب تو بڑا وہ بندہ خوش بخت ہے کہ جنہوں مرن لگے رب فرمائے
کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ترجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اللہ فرماتا ہے نفس مطمئنہ ہن تیرے مرن دا ٹائم آ گیا. سادہ جے مفہوم بندا ہے تے ترجمہ مفہوم ہی بندا ہے کہ بندیا ہن تو مرن لگا ہے, فرشتہ تیری روح کڈن لگا ہے, تو دنیا تو جان لگا ہے. ہن ایک کام تو کر لا, ایک میں کرنا, تو میرے تے راضی ہو جا, میں تیرے تے راضی ہو جا.